کی غلطی یہ تھی کہ یہ پہلے کرسچن برادری سے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے۔ خطرہ اپنے گھر والوں سے ہے، کبھی قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے، کبھی فائرنگ کی جاتی ہے ان کے اوپر۔ میری فیملی کو نہیں تھا پتہ کہ میں مسلم ہو گیا ہوں نا، انہوں نے مجھے جائیداد سے اور مطلب خاندان سے نکال دیا۔ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے گھر والے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا۔ اب جب اس نے کر لیا ہے تو اس کو جینے دو، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا بھرپور حق ہے۔ سر بس 24 گھنٹے یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MIK میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ عاطف میرا بھائی اپنی بچی اور اپنی مسز کو لے کر ان کی زندگی بچا کر لاہور پہنچے ہیں۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ یہ پہلے کرسچن برادری سے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، لو میرج کی۔ اب ان کی جان کو خطرہ ہے، خطرہ اپنے گھر والوں سے ہے۔ وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، کبھی قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے، کبھی فائرنگ کی جاتی ہے ان کے اوپر، دھمکیاں دی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پیچھا بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ جان بچا کر لاہور پہنچے ہیں تاکہ میڈیا کے ذریعے اعلیٰ حکام تک ان کی آواز پہنچائی جائے۔ ان سے بات کریں گے۔ عاطف صاحب، یہ شادی کب کی اور آپ نے اسلام کب قبول کیا؟ السلام علیکم سر، 2017 میں اور مجھے 5-6 سال ہو گئے میں اسلام قبول کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو میری فیملی کو نہیں تھا پتہ کہ میں مسلم ہو گیا ہوں نا، تو نادرہ میں بھائی میرا گیا کسی اپنے کام سے، تو انہوں نے جب ڈیٹا مارا انہوں نے کہا آپ کا ایک بھائی مسلم ہو کنورٹ ہوا ہوا ہے۔ تو نادرہ سے انہیں پتہ چلا کہ میں مسلم ہو گیا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد نا انہوں نے مجھے جائیداد سے اور مطلب خاندان سے نکال دیا۔ تو پھر میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں۔ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے جگہ دی ہوئی ہے، روم دیا ہوا ہے، انہی کے پاس ہی رہ رہا ہوں۔ تو یہ سابقہ گورنمنٹ مطلب سال پہلے ہم پہ ایک حملہ ہوا ہے جس میں میری مسز اور میری بچی ساتھ ہی تھے، اور ایک میران گاڑی اور 3-4 موٹر سائیکل تھے جو ہمارے پیچھے لگے۔ انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی ہم پہ، لیکن ہمیں بچت ہو گئی۔ تو میں نے 15 پہ کالز کی، تو میں بھاگتے ہوئے جب پہنچا ہوں ٹی چوک میں، اسلام آباد ڈی چوک جو ہے، تو ادھر پولیس کی ایک گاڑی میں نے دیکھی 15 کی نا، تو میں نے کہا کہ میرے پیچھے ایسے نا لڑکے لگے ہوئے ہیں اور فائرنگ کر رہے ہیں ہم پہ۔ تو کہتے ہیں آپ سیدھا آگے چلے جاؤ تو ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں ویسے ہی آگے چلا گیا مطلب سپیڈ میں ہی نا، تو تھوڑا سا آگے گیا ہوں تو وہ گاڑیاں، پھر وہ گاڑی بھی اور موٹر سائیکل بھی میرے پیچھے ہی تھے۔ ہاں، تو پھر میں ذرا تھوڑی میں نے آہستہ کی ذرا گاڑی، تو وہ پاس سے سپیڈ میں گزر گئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں اور کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ یہ سر میرے خاندان جو والدہ کے خاندان والے ہیں نا، وہ تمام کرسچن برادری سے ہیں؟ جی، وہ سارے کرسچن برادری سے ہیں۔ اس میں سے ایک نام بھی میں لیتا ہوں، دادو نام ہے، جو زیادہ مطلب ایسے دھمکیاں دے رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، اور مجھے یہی ہے کہ وہی کروا رہا ہے سارا کچھ۔ دادو نامی شخص امی کے تائے کا بیٹا ہے۔ نہیں، کوئی زبردستی اسلام قبول کیا یا کسی نے آپ کے اوپر اپنی مرضی سے کیا نا آپ نے؟ نہیں، میں نے اپنی مرضی سے کیا، شکر الحمدللہ۔ مجھے بس اچھا لگا، میں نے ریلیجن چینج کر لیا اپنی مرضی سے، کسی کے دباؤ سے نہیں کیا، نہ کسی کی مجھ پہ شادی سے پہلے کیا یا شادی کے بعد کی؟ شادی سے پہلے کیا تھا میں نے۔ شادی سے پہلے کیا تھا؟ شادی بعد میں کی ہے میں نے۔ تو جب یہ بیٹی آپ کی، یہ بیٹی کتنی عمر ہے اس کی؟ 2.5 سال۔ یہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہے؟ بس یہ بھی میرے ساتھ ہی۔ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس طرح بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو چھپانا اور اپنی مسز کو اس طرح لے کے جانا، یہ تو بڑی مشکلات والی صورتحال ہے۔ سر بس 24 گھنٹے یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کون ہے، ان کو کون دیکھے۔ بیٹھ کر بات بھی نہیں کی ان سے؟ اب تو میں نے اسلام قبول کر لیا، شادی کر لی، اب میری جان چھوڑ دو، کوئی اس طرح کی کوئی محنت سماجت ہوتی ہے نا، کوئی کی آپ نے ان سے، کوئی ترس کھایا ہو؟ سر میں نے اپنے والد صاحب سے کی تھی، اور اس نے کہا کہ بس جو ہو گیا بس ٹھیک ہے، بس نہ آپ ہمارے لیے مر گئے ہو، ہم آپ کے لیے مر گئے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے ابھی سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ابھی کیا تکلیف ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں، میں اپنے اسلام مطلب ریلیجن میں شکر الحمدللہ خوش ہوں، بس مجھے آرام سے جینے دیں اور آرام سے مجھے رہنے دیں اپنے۔ اپیل کس سے کریں گے آپ؟ پولیس تو پنڈی کی اور اسلام آباد کی پولیس نے تو ساتھ نہیں دیا نا آپ کا۔ اب پنجاب میں آپ لوگ موجود ہیں، IG صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں، وزیر اعلیٰ یہاں بیٹھتا ہے، آپ کس سے اپیل کریں گے تاکہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو تحفظ ملے؟
سر پہلے ہم جتنی سابقہ گورنمنٹ کے دور پہ ہم پہ حملہ ہوا ہے، ہم جا تھک گئے، ان کی طرف ہی سب سے کسی سے مطلب کچھ بھی نہیں ملا. تو میری اپیل یہ ہے حمزہ شہباز صاحب سے اور مریم نواز صاحب سے کہ ہماری مطلب اپیل سنیں اور ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں تحفظ دیا جائے، اور IG پنجاب سے بھی. آپ کیا کہیں گی؟ بس یہی ہے، سکون کی زندگی جینے دیں، خود بھی جئیں اور ہمیں بھی جینے دیں، کیونکہ ہم تنگ آ چکے ہیں بھاگ بھاگ کے. اور بس شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں 5 منٹ دے دیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بتا سکیں. کل کوئی مسئلہ ہو گیا، کچھ ہو گیا تو پھر سب کہیں گے کہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں. اسی لیے ہم آج میڈیا کے سامنے کہہ رہے ہیں، پلیز کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ ہم سے ایک بار مل لیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ حالات ہے جی. اب تھانوں میں تو انصاف نہیں ملا، راولپنڈی کی پولیس نے ان کو اگنور کر دیا، اسلام آباد کی پولیس نے 1-2 دفعہ اگنور کیا. اب حالات کے مارے زندگی تو جینی ہے، زندگی بچانی بھی ہے، چھوٹی بیٹی ہے، 100 معاملات ہیں، تو ان کو لے کر لاہور آ گئے ہیں تاکہ میڈیا کے ذریعے ہم سے انہوں نے رابطہ کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ ہم تو لاہور ہوتے ہیں، تو بھائی نے کہا ہم لاہور آ جائیں گے. تو اب یہاں اسلام آباد سے، پنڈی سے یہ لوگ لاہور آ کر ہمیں انٹرویو دیا تاکہ ان کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچے، یعنی کہ حمزہ شہباز تک پہنچے، شہباز شریف صاحب تک پہنچے. اب ان کی ہی حکومت ہے، وہی ہمارے حکمران ہیں. IG پنجاب تک خاص کر پہنچے تاکہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ان کو جو دھمکیاں مل رہی ہیں اور ان پر زمین جو تنگ کی جا رہی ہے راولپنڈی کی، وہ ٹھیک ہو جائے، ان کو انصاف ملے، قانونی کارروائی کی جائے تاکہ یہ اپنی بچی کو لے کر اپنی چھت کے نیچے اپنی راتیں گزارے، نہ کہ کسی ہوٹل میں، فٹ پاتھوں پر، روڈوں پر اپنی زندگی کو خوار اور خراب کرے اور اپنی بچی کا بھی مستقبل داؤ پر لگایا ہوا ہے. کیوں؟ صرف ایک وجہ اس کے پیچھے ہے کہ اس میرے بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے گھر والے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا. اب جب اس نے کر لیا ہے تو اس کو جینے دو. ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا بھرپور حق ہے اور اس کو اس طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے دو. لیکن دوسری جانب ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں، جو CPO راولپنڈی ہے، ان کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ آپ کے شہر کی بیٹی ہے، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے، تو یہ آپ کا بیٹا ہے. اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا آپ کی راولپنڈی سٹی میں تو پھر یہ لاہور آئیں گے یا کراچی جائیں گے، یہ کہیں تو جائیں گے انصاف لینے کے لیے. ظاہر ہے بہت بڑا پاکستان ہے. تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کی آواز میاں شہباز شریف صاحب تک پہنچے. تو آج کے MYK میں صرف اتنا ہے.